اسعد بن زرارہ صحابی آپ کو پتہ ہے بیمار ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے، اور یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیا، مختلف باتیں پھیلائی ہوئی تھی، یہ بیمار ہو جائیں گے، ان میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا، ایسا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ منافقین کی جو فکری اور نظریاتی رہنمائی کرنے والے تھے وہ بھی یہودی تھے۔ جناب اسعد جب بیمار ہوئے تو ان کی شکل کا، ان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کا دنیا سے چلے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کے اندر بھی کچھ عبرتیں ہیں۔ دنیا سے چلے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، بئس المیت للیہود، یہ یہودیوں کے لیے بڑی بری موت ہے۔ موت اسعد کی ہونی ہے، لیکن یہ یہودیوں کے لیے بڑی بری ثابت ہوگی۔ کیوں؟ یہودی کہیں گے رسول اللہ کیا اٹھے، بئس المیت للیہود، یہ یہودیوں کے لیے بڑی بری موت ثابت ہوگی۔ یہودی کہیں گے کہ ان کا رسول اور پیغمبر ان میں موجود تھا، اس کو بچا کیوں نہیں لیا؟ میرے بھائیوں، عقیدے کا باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں تک جملہ نہیں تھا کہا، آگے بھی ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا، حالانکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، لیکن یہودیوں کی اس ہردہ سرائی اور بک بک کے باوجود کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا پلانا چھوڑ دوں گا؟ نہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ منہج سلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجربے مشاہدے کی روشنی میں اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ جناب اسد فوت ہونے والے ہیں، اور یہودی ان کی فوتگی کے اوپر طرح طرح کی باتیں بھی بنانے والے ہیں کہ نبی موجود ہے، رسول موجود ہے، پیغمبر موجود ہے، اللہ سے دعا مانگ کر اس کو شفا کیوں نہیں دلوائی، معجزانہ طور پہ اس کو شفا یاب کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر سکتے ہیں، دوا بھی کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آپ کو اسلوب اور مجھے بتلا دیا کہ ان کی ان باتوں سے متاثر ہو کے کوئی میرا ساتھی یہ نہ سوچے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو دوائی پلانا بھی بند کر دوں گا، دوائی پلاؤں گا، بلکہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کو 2 داغ لگائے جائیں، داغ بھی لگوائے گئے، پھر بھی وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی جتنے امور تھے علاج کے، اس کو سر انجام دینے کی مکمل کوشش کی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے فوت ہو جانا ہے، کسی بندے کے فوت ہونے کا بندے کو ظاہری طور پہ ڈاکٹرز بھی اب پریڈکشن کر دیتے ہیں کہ یہ کینسر کا مریض ہے، 1 سال بعد چلا جائے گا فلاں فلاں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دعا کھانا چھوڑ دے، اس کا علاج نہ ہو، اس کا علاج ترک کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں عجیب بدبختی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کے اوپر غور کرنا ہے۔ آج ڈاکٹرز آپ کو کہیں نا فلاں عورت حمل سے ہے، اس کے اندر 5 مہینے کا بچہ ہے، لیکن وہ بچہ بیمار ہے، اس کے دماغ میں پانی پڑ گیا ہے، اس کا جناب ایک گردہ کام نہیں کر رہا، اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے، وہ معذور پیدا ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو تلف کر دیا جائے، اس کا حمل گرا دیا جائے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مجھے اور آپ کو ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ جس بندے کی موت یقینی ہو جائے، پتہ بھی چل جائے یہ فوت ہو جانا ہے، تو پھر بھی دنیاوی اسباب کو معطل نہیں کیا جا سکتا، منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، بات آئی ہے، ضمنی طور پہ آئی ہے، اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن چونکہ آئی ہے شاید بعد میں موقع نہ ملے۔ علاج کے باب کے اندر ہر میسر طریقہ استعمال کرنا یہ شریعت اور سنت کے عین مطابق ہے، بلکہ حکم ہے۔ اس حکم سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ کوئی بندہ بیمار ہو، کوئی بھی بندہ بیمار ہو، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بعین اسی طرح ہے، پیٹ میں بچہ بیمار ہے، اس کو تو قتل کر دیا جائے۔ تیرے والد اور والدہ اگر بیمار ہو، تجھے کہا جائے کہ یہ عنقریب فوت ہو جانے والے ہیں، تو ان کو قتل کر دے، کوئی عقل مند قتل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر والد اور والدہ کو عقل مند قتل نہیں کرے گا، بھائی اور بہن کو دنیا میں آ جانے کے بعد قتل نہیں کرے گا، تو پیٹ کے اندر موجود بچے کے بارے میں جب ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیمار پیدا ہوگا، اس کو کیوں قتل کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح پیٹ سے باہر آنے والے کے لیے دعا کی جائے گی، دعا بھی کی جائے گی، اس کے لیے علاج کے باب ہر ایک کو میسر کیا جائے گا، اسی طرح پیٹ کے بچے کو بھی
اللہ رب العزت کے سپرد کر کے اس کی آمد کا انتظار کیا جائے گا۔ معذور پیدا ہوتا ہے اللہ کی مرضی، صحت یاب پیدا ہوتا ہے اللہ کی مرضی۔ جتنی سانسیں اللہ نے لکھی ہیں اس بچے کو دنیا میں آنے دیجئے، اس کو قتل مت کیجئے۔ جو آپ نے علماء کے فتاوے پڑھے ہوئے ہیں نا کہ ہاں اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر ایسا عمل اٹھایا جا سکتا، وہ بھی اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر ڈاکٹر حقیقی معنوں میں تعصب کے بغیر اور یہ اسقاط حمل کو فروغ دینے والا نہ ہو اور اس کی رائے منصفانہ ہو اور روح ڈلنے سے پہلے بچے کے اسقاط کے بارے میں وہ کہہ دے کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوگا ماں مر جائے گی، تو پھر ان دو میں سے کم فتنے کو اختیار کرنے کی جو علماء نے گنجائش دی ہے وہ ہر باب میں نہیں ہے کہ 6 ماہ کا بچہ جی دماغ میں پانی ہے علامہ صاحب ضائع کروا دیا جائے۔ کیا بیمار کو قتل کیا جائے گا؟ کیا معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنایا جائے گا کہ جو بیمار ہے اس کو قتل کر دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسد کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاج بھی کروں گا، دوا بھی دوں گا، اگرچہ حالات واقعات اور مشاہدہ ان کو اس بات کے اوپر بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ چکا تھا یہ دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو ترک نہ کیا۔ اور ساتھ ایک جو جملہ کہا وہ عقیدے کے باب میں کتنا اہم ہے۔ میرے بھائیو، نبی اور پیغمبر دعا تو کر سکتے ہیں نا، اور دعا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پیغمبر کی قبول ہو، اسی لیے رسول اللہ نے یہ جملہ کہہ دیا تھا۔ اور میں تو اس کے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، رسول اللہ کے پاس ایک وفد آ گیا تھا اور آ کے کہنے لگا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو جو اللہ چاہے۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، رسول اللہ تو اس جملے سے بھی دیکھیں، یہ جملہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں ایک عام فہم جملہ تھا، ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا، رسول اللہ نے اس وقت ٹوک دیا نہیں، صرف یہ کہو جو اللہ چاہے۔ کیا تم مجھے اللہ کا شریک کرنا چاہتے ہو؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، ہمیشہ جب بھی ما شاء اللہ کہنا ہے ہمیشہ اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کرنی ہے کہ جو اللہ چاہے۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک کرنا چاہتے ہو؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس ندا، اس پکار سے بری ہوں۔ اب یہ اسعد دنیا سے چلے گئے تو یہودیوں نے خوب شور مچایا کہ رسول اللہ موجود تھے، پیغمبر موجود تھے، پھر بھی اس کو صحت نہ ملی۔ اب ہمارا جادو چل گیا ہے، اب مسلمانوں کے ہاں کسی نئے بچے کی پیدائش نہیں ہو سکی، ایسا ہم نے جادو کیا ہے، ایسا ہم نے فتنہ پھیلایا ہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر کو اللہ رب العزت نے حاملہ کیا ہوا تھا، یہ مسجد قباء میں آئیں اور چند ہی دنوں کے بعد ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، کھجور کو چبایا۔ یہ جو آپ نے گٹی کا ہمیشہ واقعہ سنا ہوا ہے، یہ اسی عبداللہ کے ساتھ مدینہ میں پہلی دفعہ سر انجام دیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اپنے لعاب مبارک کو عبداللہ کی زبان پہ لگایا، پھر کھجور کو چبا کر کہا اس کو دے، اس کو گٹی دے۔ یہی وہ عبداللہ ہیں، یہ تو ابھی مدینہ میں داخل ہونے کے وقت پیدا ہوئے، اور یہی جب 7-8 برس کے ہوئے ان کی ماں ان کو لے کے رسول اللہ کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی گٹی بھی آپ کی ہے، لعاب بھی، پہلی خوراک بھی آپ کی تھی، اب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہے۔ 7-8 سال کا بچہ، یہ وہی عبداللہ ابن زبیر ہیں جن کے آپ نے سیرت کے تذکرے اور جن کی بہادری کا ذکر حجاج بن یوسف کے دور میں آپ نے سنا ہوگا، اور اسی طرح لڑتے لڑتے جب شہید ہو گئے تھے۔ یہ وہی ہیں، ان کی ماں نے جب ان کو سولی سے لٹکا ہوا دیکھا، یہ وہی عبداللہ ہیں جو مسلمانوں کی دعاؤں سے پیدا ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے خوشی اور نوید کی پہلی کرن تھے۔ انہی کو خانہ کعبہ کے اندر شہید کیا گیا، تو یہ سولی پہ لٹکے ہوئے تھے، تو ان کی والدہ نے ایک تریحی جملہ کہا تھا کہ میرا بیٹا جیتے جی بھی خطیب تھا اور مرا ہوا بھی خطیب ہے۔ خطیب سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب تک زندہ رہا منبر رسول پہ رہا، لوگوں سے بلند ہو کے کھڑا رہا، آج مرا ہوا ہے تو لاش بھی لوگوں سے بلند ہے اور لوگوں کے اوپر ہے، اور مجھے لگتا ہے ابھی اس خطیب کے منبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا، اور آج 1400 برس بیت گئے ہیں، آج بھی عبداللہ ابن زبیر کا نام زندہ ہے۔ ان کے قاتل مٹ گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کی ولدیتیں معلوم نہیں ہیں، اور ان کے نام نشان اتے پتے ہر چیز ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن زبیر 1400 سال سے اسلامی تاریخ کے ماتھے کا ایک جھومر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر آ کے بیعت کو کیا 8 برس کی عمر میں۔ یہ مسلمانوں کی خوشی کا اول مدینہ میں موقع تھا۔